अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं और इस वाक़ये को सुनकर बेशक आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाक़या है एक बेवा औरत और इसके वफ़ा का दर्दनाक वाक़या। चांदनी रात का पिछला पहर था। मदीने की गलियों में हर तरफ नूर बरस रहा था। पूरी आबादी रहमतों की गोद में सुकून से सोई हुई थी। आसमानों के दरीचे खुल गए थे। फिज़ा में फरिश्तों के परों की आवाज़ें दम बदम तेज़ होती जा रही थी। आलमे बाला का ये कारवां शायद मदीने की ज़मीन का तकद्दुस चूमने जा रहा था। अचानक उसी खामोश सन्नाटे में बहुत दूर तक एक आवाज़ गूंजी। फिज़ाओं का सुकूत टूट गया। शबिस्ताने वजूद के सारे तार बिखर गए। ईमान की तपिश चिंगारियों की तरह बाल बाल फूटने लगी। मैखाने इश्क का दरवाज़ा खुला। कौशर की शराब छलकी और जज्बे इखलास की वालिहाना शर मस्तियों में सारा माहौल डूब गया। ये गुलामाने इस्लाम के आका हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की आवाज़ थी, जिसने हंगामा ए शौक बर्पा कर दिया था। अब मदीने की सारी आबादी जाग उठी थी। सरवरे कौनैन का मुनादी एक टूटे हुए घर के सामने आवाज़ दे रहा था। गुलशने इस्लाम की शादाबी के लिए खून की ज़रूरत है। आज नमाज फज्र के बाद मुजाहिदीन का लश्कर एक अजीम मुहिम पर रवाना हो रहा है। मदीने की अर्ज़मंद माएँ अपने नौजवान शहजादों का नजराना लेकर फ़ौरन बारगाहे रिसालत में हाजिर हो जाएं। कलिमाए हक़ की बरतरी के लिए तड़पती हुई लाशों को खुशनुदी हक़ की बशारत मुबारक हो, मुबारक हो। खून का वो आखिरी कतरा जो टपकते ही इस्लाम की बुनियाद में जज्ब हो जाए। एक टूटे हुए दिल की तरह ये टूटा हुआ घर एक बेवा औरत का था। 6 साल के यतीम बच्चे को गोद में लिए हुए वो सो रही थी। हज़रत बिलाल की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। दरवाजे पर खड़ी होकर गौर से सुना। सुनते ही दिल की चोट उभर आई। आँखों से आंसू जल थल हो गई। 6 साल का यतीम बच्चा सोया था। माँ रो रही थी। फरते मोहब्बत ने बच्चे को सीने से चिपटा लिया। सिसकियों की आवाज़ सुनकर बच्चे ने आंखें खोल दी। माँ को रोता हुआ देखकर बच्चा बेकरार हो गया। गले में बाहें डालकर मासूम अदाओं के साथ दरियाफ्त किया, माँ क्या हो गया, क्यों रो रही हो, कहाँ तकलीफ़ है तुम्हें। आह, एक न समझ बच्चे को क्या मालूम कि हसरतों की चोट कितनी दर्दनाक होती है। कहाँ चोट है यह नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसकी कसक से सारा जिस्म टूटने लगता है। फिर एक बेवा औरत का दिल तो इतना नाजुक होता है, ज़रा सी ठेस से चूर चूर हो जाता। बच्चे के इस सवाल पर माँ का दिल उभर आया। गम की चोट से जब तक यक जज्बात का धारा फूट पड़ा। गर्म आंसुओं से आंचल का कोना भीग गया। बच्चा भी माँ की हालत देखकर रोने लगा। माँ ने बच्चे के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे लाल मत रो, यतीमों का रोना अर्श को हिला देता है। तुम्हारे गिरिए दर्द से गम की चोट ताज़ा हो जाएगी। बदर की वादी में अब की नींद सोने वाले अपने शहीद बाप की रूह को मत तड़पाओ। दुनिया छोड़ने के बाद शहीदों के दिल का रिश्ता अपने खून के रिश्तों से बाकी रहता है। चुप हो जाओ, मत रो ए मेरे लाल। मगर बच्चा रोता रहा। वो बज़िद था
کہ ماں رو رہی ہے۔ بالآخر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی حضرت بلال وہی بلال جنہیں ہم دم دہکتی ہوئی آگ کا نکھا ہوا سونا کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے گزرے کہ اسلام کا پرچم دشمنوں کی زد پر ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر میدان جنگ کی اور روانہ ہو رہا ہے۔ آقائے کونین نے اپنے جانباز اور وفاداروں کو آواز دی ہے، آج غیرت حق کا سمندر ہلکورے لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتوں کی بہار لٹا دیں گے۔ ایک لمحے میں آج قسمتوں کی ساری سکن مٹ جائے گی۔ کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ قوم کی مائیں جو سفیدہ شہر کی روشنی میں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لیے ہوئے سرکار رسالت میں حاضر ہوں گی۔ آہ کتنی قابل رشک ہوگی ان کی یہ التجا، یا رسول اللہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لائے ہیں۔ اسی آرزو میں انہیں دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ یا رسول اللہ ہمارے ارمانوں کی یہ ہر قربانی قبول فرمائیں، سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں بھر آئیں، آواز بھر آ گئی۔ بچہ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر پھر سے مچل گیا۔ کہا، ماں بیٹا ضد نہ کرو، دل کی چوٹ تم ابھی نہیں سمجھ سکتی، میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ کاش میری گود میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اپنا نذرانہ شوق رسول کو لے کر رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ افسوس کہ آج آخرت کے سب سے بڑے اعزاز سے میں محروم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا، پھر غم کی تپش بڑھ گئی، آنکھوں کے چشموں سے آنسو ابلنے لگے۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، اس میں رونے کی کیا بات، ماں تمہاری گود تو خالی نہیں، رحمت عالم کے حضور میں سب اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر جائیں گے، تم مجھے لے کر چلو۔ ماں نے بیکارتے ہوئے جواب دیا، بیٹا میدان کارزار میں بچوں کو نہیں لے جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں الٹنے کے لیے جوانوں کے کش اور بل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں، وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شغاف ڈالا جاتا ہے۔ اے میرے لال، وہ قتل اور خون کی سرزمین ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ اپنی کمسنی کے باعث ہم میدان کارزار میں جانے کے قابل نہیں، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے عمر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری قربانی سرکار نے قبول فرمائی تو ہے نصیب ہے، اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو آج کم اس کا تو غم نہیں رہے گا۔ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے سے ہم محروم رہ گئے۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال جان تو جان ہوتی ہے، دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں۔ ماں نے فرط محبت میں بچے کا منہ چوم لیا اور حیرت سے منہ تکنے لگی کہ اس کمسنی میں عقل مندوں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کی نگراں ہے۔ سفیدی شہر نمودار ہو چکا تھا، جلوہ زیبا کے پروانے آنکھوں میں خمار شوق لیے مسجد نبوی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ درد آشنا دلوں کے لیے ایک رات کا لمحہ فراق بھی طویل مدت کی طرح بوجھل ہو گیا تھا۔ حضورہ کی عائشہ
کہ سورج کی پہلی کرن کے نظارے بھی ہر طرف ہر نگاہ شوق اور آرزو کی تصویر بن چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے میدان میں مجاہدین کی صفیں کھڑی ہو گئی تھی۔ نوجوان محاذ جنگ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، باقی کو واپس کر دیا گیا۔ چناؤ کے کام سے فارغ ہو کر سرکار واپس تشریف لا ہی رہے تھے کہ ایک پردہ نشین عورت پر نظر پڑی جو 6 سال کے بچے کو کنارے پر لیے ہوئے کھڑی تھی۔ سرکار نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، اس عورت سے جا کر دریافت کرو وہ بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔ حضرت بلال نے قریب جا کر بڑے ادب سے پوچھا، دربار رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ عورت نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا، آج پچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے۔ اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں جس کے خون کی اسلام کی بارگاہ میں نظر پیش کروں۔ 6 سال کا یتیم بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال جنگ بدر میں جام شہادت پر سیراب ہو گیا۔ یہی کل میری پونجی ہے جسے سرکار کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہوں۔ حضرت بلال نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سرکار نے بچے کو آگوش رحمت میں جگہ دی، سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا، نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا، میری رحمتوں کے محبوب شہزادے، تم ابھی کمسن ہو، مجاہدین کو جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بڑھو اور گلشن اسلام کی بہار بنو۔ جب تمہارے بازوؤں میں کش پل پیدا ہو جائے گا تو میدان جنگ تمہیں خود آواز دے گا۔ بچے نے اپنے تتلائی ہوئی زبان میں کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی امی جان کو دیکھا کہ جب وہ چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو سلگاتی ہے، جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں، لیکن کیا میں میدان میں کارزار گرم کرنے کے لیے لے جا سکتا ہوں؟ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لیتے تو میری ماں روتے روتے ہلکان ہو جائے گی۔ وہ اس غم میں ہمیشہ روتی رہتی ہیں کہ آج میری گودی میں جوان بیٹا ہوتا تو میں اسلام کی نظر کر کے سرکار کی خوشنودی کا اعزاز حاصل کرتی۔ جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے اپنی زبان میں دل کے حوصلوں کا اظہار کیا، سارے مجمع پر رکت طاری ہو گئی۔ سرکار بھی فرط اثر سے آبدیدہ ہو گئے۔ حضرت بلال نے فرمایا، جا کر اس بچے کی ماں سے کہہ دو کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قیامت کے دن وہ غازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ عرش خدا کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض کو انجام دے۔ خدا کے یہاں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا اور اس کی قربانی قبول ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ واقعات آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے ایسے ہی ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔